سورہ توبہ آیت نمبر 18 تا 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افلا یتدبرون القرآن. آج ہمارا جز 10 ہے اور آیت نمبر سورہ توبہ کی 18 سے 20 18 to 20. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان میسر کیا، اور الحمدللہ ہم قرآن فہم اور اس کے تدبر سے بھی جڑے ہوئے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فہم اور تدبر حاصل ہو. شارٹ ٹائم ہی ہم نے رکھا ہے اسی لیے، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم تلاوت قرآن سے بھی مزید قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پورا کرے کہ ہم اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ. آمین. جزاکم اللہ خیرن آپ سب کے شامل ہونے کا. مجھے معلوم ہے کہ 2 دفعہ جوائن کرنا بہت مشکل کام ہے رمضان میں، لیکن رمضان میں ہم جتنا قرآن اور اس کے فہم سے اور اس کو بہتر پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوں، اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے. الحمدللہ کہ ہمارا وقت قرآن کے ہی سیکھنے سکھانے میں گزرے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس کو قرآن نے مشغول رکھا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہے جو وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. آمین. آج کی جو آیات ہیں، حالانکہ سورہ توبہ کی کوئی بھی آیت کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، یقین جانیے بہت ہی بہترین سورہ ہے، اور موٹیویٹ کرنے کے لیے، یعنی ہمیں اپنے اندر سے ابھارنے کے لیے، نیک کام کے لیے دی بیسٹ سورہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، سورہ توبہ کو، کیونکہ اس میں منافقوں کا بھی طرز عمل ہے اور مومنوں کا بھی طرز عمل ہے. مومنوں کی توبہ کی قبولیت کا بھی ذکر ہے اور منافقوں کے بہانے بازیوں کا بھی ذکر ہے. تو بہرحال سورہ توبہ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی میں لاتا ہے جب آپ قرآن سیکوینس سے پڑھتے ہیں، اسپیشلی جو تعلیم القرآن والے لوگ ہوں گے. تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سورہ توبہ یعنی جب ہم 10ویں پارے پر آتے ہیں تو مزید ہماری زندگی کا رخ چینج ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اپنی پہلے زندگی یا جو گزر رہی ہے اس پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہمیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے، ہے نا. یقیناً آپ کے بھی دل میں یہی خیالات اور احساسات پیدا ہوئے ہوں گے جب آپ نے سورہ توبہ پڑھی ہوگی، جو تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. تو سورہ توبہ کی کسی آیت کو بھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے. لیکن آج جو آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے یا جن پر آج ہم غور و فکر کرنے جا رہے ہیں، ایکچولی ہم نے ہمارے آج معاشرے میں، سوسائٹی میں جو نظریات اور جو امیجنیشنز یا جو ریچول سیٹ کر رکھے ہیں کہ بس یہ چیز ہے تو آپ اچھے ہیں، جو ظاہر میں جیسا دکھتا ہے اس کی ظاہریت پر ہم بہت جاتے ہیں.
کسی بھی چیز کی ظاہریت پر. اور ہمارا جو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے یا آپ کی اطاعت کا جو جذبہ اور تقاضا ہے، وہ کہیں ناپید ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے یا ہوتا جا رہا ہے یا ہو گیا ہے آلریڈی. الحمدللہ اب تو دوبارہ نئی جنریشن کا وہ دور شروع ہے کہ جو وہ لوگ لوگوں سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ لوگ کانشیس نہیں ہیں، پیپل کانشیس نہیں ہے وہ لوگ. ہمارے بچے آج الحمدللہ، ہاں ہماری اور ہم سے پہلے کی جو جنریشن گزری ہے، یہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ یعنی دین کو ایک بناوٹی طور پر لے لیا ہے کہ تکلفات کے عادی ہم ہو گئے ہیں اور اصل جو روح ہے اس کو ہم بھلا دیے ہیں. تو یہ جو تکلفات کا جو لبادہ ہم نے آج اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہم کریں، تبھی صحیح دین نافذ ہو سکتا ہے اور رائج ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کے ڈر سے زیادہ دین کو فالو کرتے ہیں بنسبت اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بجائے. آپ لوگ ایگری ہیں مجھ سے؟ اور کیا آپ اس بات پر بھی ایگری ہیں کہ ہمارے بچے وہ ظاہریت پر نہیں جاتے ہیں؟ الحمدللہ وہ یعنی میں تو کہتی کہ اصل تقویٰ ہم سے زیادہ ہمارے بچوں میں ہے واقعی میں الحمدللہ. تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی آیتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن و دل کے دروازے کھولے اور ہمیں شرح صدر عطا کرے اور ان آیات کا اچھی طرح معنی و مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اصل اپنے رب، اپنے دین، اپنے نبی کی محبت سے ہم اس کو آراستہ کر سکیں، اپنے دلوں کو، اپنی زندگی کو. آئیے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور یا خادم بنے، حالانکہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں. اصل میں پیچھے سے آ رہی تھی کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اصل جو ہماری آج کی آیت ہے وہ یہاں سے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی ہی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے برابر سمجھ لیا ہے یا اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں، جد و جہد کی، وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی یعنی اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. سبحان اللہ. اللہم ربنا اجعلنا منہم. غور و فکر کے لحاظ سے بہت ہی بہترین آیات ہیں اور یہ ہمارے ذہن کے دریچوں کو اس طرح سے کھولتی ہے اگر ہم اس پر تدبر کریں کہ وہ قرآن میں ہو. غوطزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. واقعی میں تو ہم کو قرآن میں یعنی قرآن کے غواص بننا ہے، اس کے موتی ہمیں چننے ہیں، ڈیپ ڈائیو ہمیں لگانی ہے. جیسے سمندر میں موتی چننے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اندر تک گہرائی تک جاتے ہیں تاکہ ان کو اصلی موتی ملے. تو ہم کو بھی قرآن کے موتی چننے ہیں اگر، تو ہم کو اس میں گہرائی میں جانا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیات ہمیں کس بات کی دعوت دے رہی ہیں، یہ آیات ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیے سیرت کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، اور امیجن کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت الحمدللہ جب مل گئی تھی اور اس وقت کا جو ماحول تھا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کفار مکہ اور سرداران قریش یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے، یعنی جو آپ کے دادا کے بھائی اور ان کی اولاد، جیسے ابو جہل آپ کا چچیرا بھائی تھا یا تایا کا جو بھی ہے، مطلب یعنی آپ کے دادا اور اس کے دادا سیم وہی تھے. اور اس نے یہ کہا بھی تھا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حاجیوں کی خدمت میں
کھانا کھلانے کا کام اگر رسول اللہ کے خاندان نے کیا تو ہمارے خاندان نے پانی پلانے کا کام کیا، فلاں خدمت انہوں نے سنبھالی تو فلاں خدمت ہم نے سنبھالی۔ اب یہ محمد کہتے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے، تو اب یہ بات ہم کیسے مان لیں کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے اور اس میں ہم کیسے پیچھے رہ جائیں؟ یعنی ہم پر بھی ہونا تھا نازلہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اسی بنا پر یعنی وہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نبی ہیں اور آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جان چکا تھا اور رسول اکرم کی صداقت پر اس کو 100% یقین تھا، لیکن صرف اس بنا پر نہیں مانا کہ نبوت ان کے خاندان میں آئی، ہم کو کیوں نہ ملی، ہم کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، جیسے ہاشم عبد المطلب کے جو فادر، یہ چچا آپ کہہ سکتے ہیں، جو لے کر آئے تھے ان کو وہاں سے مدینہ سے، تو ان کا کام ہی یہ تھا۔ ہاشم کا نام اسی لیے پڑا تھا کہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے اور روٹیوں کے ٹکڑے شوربے میں ڈبو کر جو سرید بنتا ہے وہ بنایا کرتے تھے اور کھلاتے تھے، ہے نا۔ آپ لوگ سیرت النبی پر چلے جائیے پیچھے بیک گراؤنڈ میں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اپنے آپ کو وہ بہت یعنی وہ ایک ذوم میں مبتلا تھے، ایک تکبر اور فخر اور غرور ان کے اندر آ گیا تھا کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہم کعبہ کے ٹیک کیئر کرنے والے ہیں اور ہم وہ کمیٹی میں شامل ہیں، جیسے آج کل مسجدوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے جو متولی ہوتے ہیں۔ اور اس بنا پر انہوں نے اپنے لیے خود ہی کچھ رول سیٹ کر لیے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ آگے جانے کی کیا ضرورت ہے حج کے موسم میں، حج کے دنوں میں، یہ تو عام جو گناہگار لوگ ہیں وہ جائیں آگے، مزدلفہ سے آگے، عرفات وغیرہ، ہم تو بس یہیں سے لوٹ آئیں گے کیونکہ ہم تو کعبہ کے متولی ہیں، ہمارے تو سارے گناہ معاف ہیں، ہمارے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ہم کو گناہ دھونے کی کیا ضرورت ہے یا معاف کروانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس بنا پر وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ظاہری چیزوں کو دین کا نام دے دیا تھا، یعنی ظاہری مورتیاں رکھ دی تھی کعبۃ اللہ میں، یعنی دکھتے ہوئے ان کو بت نظر آنے چاہیے تھا، ان کو دیوتا اپنے نظر آنے چاہیے تھا۔ انہوں نے صفا اور مروہ پر اساف اور نائلہ کے بت نصب کر دیے تھے، یعنی انہوں نے ظاہری چیزوں کو، پھر ان کے مجاور بھی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ اچھا سال بھر میں جو اچھا اناج نکلتا ہے وہ دیوی دیوتاؤں کو لا کر دو، یہ بتوں کو لا کر دو کیونکہ اسی سے یہ خوش ہوں گے۔ اور وہاں جو بیٹھنے والے تھے، یعنی یہ جو متولی تھے کعبہ کے، یہ جو مجاور تھے کعبہ کے، یہ وہ سارا اچھا مال لیتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ جو بت تھے، اب مجھے بتائیے کہ جو مٹی کے بنے ہوئے بت تھے وہاں رکھے ہوئے، کیا وہ یہ اناج کھا سکتے تھے؟ یا یہ جو بھی چڑھاوے ہوتے تھے وہ چڑھاوے استعمال کر سکتے تھے؟ نہیں، ہے نا۔ تو الٹیمیٹلی کس کو آنے تھے وہ چڑھاوے اور وہ سارا مال؟ جو وہاں اس کے متولی تھے، جو اس کے مجاور تھے، وہاں بنے بیٹھے تھے، جو اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کا مجاور سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے ان ظاہری ریچولز کو دین سمجھ رکھا تھا، یعنی وہ دین کے ظاہر پر جا رہے تھے۔ اور یہ چھوٹی موٹی خدمت کرنا، سبیلیں لگا لینا اور راستوں میں پانی پلانا، سبیلوں کو خوب سجانا، درگاہوں کو سجانا اور قندیلیں روشن کرنا، لائٹنگ کرنا، یعنی دین کو انہوں نے بس یہ ظاہری چیزوں پر ڈیپینڈ کر لیا تھا۔ جب بھی کوئی مسلمانوں کا تہوار آتا ہے تو خوب لائٹنگ لگائیں گے، کچھ مذہبی جگہوں کو خوب روشن کریں گے، خوب ڈیکوریٹ کریں گے، یعنی ڈیکوریشن کو، اوپر کی چیزوں کو انہوں نے اصل ریچولز، اصل دین سمجھ لیا تھا، رسم و رواج کو۔ جیسے آج ہمارا کلچر ہمارا دین بن گیا، ہم کلچر اور دین میں فرق ہی نہیں کرتے، نہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے کلچر اور دین کو خلط ملط کر دیا اور ہم نے ایک عجیب سا ملغوبہ بنا دیا اسلام کا، اور اس کو اسلام بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے اسٹینڈرڈ، ہم اپنے پیمانے بنا رکھے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے نظریے کے لحاظ سے سامنے والا سر پر دوپٹہ اوڑھ کر یہ نظر آئے گی، سادہ لباس پہنیں گے تو یہ بہت دیندار ہے، اچھی ہے۔ اگر اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلک گیا یا اگر اس نے بہت اچھا قیمتی لباس پہن لیا، ارے یہ کیسے دیندار ہو سکتے ہیں بھلا؟ جو جتنی برے حال میں رہے گا تو ہم اس کو اللہ والے کہتے ہیں، اور جو اگر اچھے حال میں رہے، صاف ستھرا لباس پہنے اور اچھا لباس استعمال کرے یا اچھی چیز استعمال کرے، اچھا یہ دیندار ہو سکتے ہیں؟ اتنا مہنگا انہوں نے تو ڈریس خریدا ہے، اتنا مہنگا انہوں نے پرس لیا ہے، ان کا بایا اتنا شاندار ہے، یہ کیسے دیندار ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارا بھی جو نظریہ ہے وہ کہاں جا کر سیٹ ہو رہا ہے؟ آپ یہاں پر کفار مکہ میں اور آج کے مسلمانوں میں فرق کو دیکھتے جائیے اور خود ہی جج کریے اور خود ہی بتائیے آپ مجھے، میں یہاں کچھ نہیں کہوں گی۔ مسجدوں کو سجانا، ڈیکوریٹ کرنا،
درگاہوں کو سجانا، ڈیکوریٹ کرنا، اور اس کو دین سمجھنا. کیا یہ اصل دین کی روح ہے؟ آپ بتائیں. یا مسجدوں میں کھڑے رہ کر لوگوں کو پانی پلانا. آج ہم اسی ریچولز پر جا رہے ہیں نا. کچھ لوگ سال بھر اتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کا کام ہی بہت ہی خراب قسم کا ہے، لیکن رمضان آتے تو بڑے لنگر کے لنگر دیگیں بن رہی ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، خوب کھانے بن رہے ہیں، اور خوب پانی پلایا جا رہا ہے، اور خوب کھجوریں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں، اور سال بھر ہر نیکی کے کام سے غائب 11 مہینے، ہے نا. آپ بتاتے جائیے. اگر آپ مجھ سے ایگری ہیں تو آپ بتائیے، اگر ڈس ایگری ہے تو نو پرابلم، آپ ہو سکتے ہیں، آپ کو حق ہے. لیکن آج ہم نے بھی رمضان کو یا کوئی بھی نیک کام کو، یا چاہے حج ہو، چاہے دین کی خدمت ہو، چاہے مسجد کی خدمت ہو، چاہے کسی مدرسے کی خدمت ہو، تو ہم نے ظاہری چیزوں کو زیادہ نہیں بنا لیا ہے نا، یا ظاہری پرسنالٹی کو دیکھ کر. اور جو میں نے ابھی بات کہی نا آپ سے کہ بس ایک رسم ہے جس کو نبھانے کے لیے تکلفات سے بزم سخن سجانی ہے. ہمارا شعر کہاں، دولت خلوص کہاں. بس ہم صرف ایک اپنی زبانوں پر نعت کے تو بڑے الفاظ ہیں کہ رسول آئیں گے تو ایسا کر لیں گے، اور رسول کے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہماری نعتیں دیکھ لیجیے آپ بس. لیکن رسول سے جو اصل محبت کا تقاضا ہے، کیا آج ہم اس کو پیش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے زبان پر بہت ہیں، اور یہ جو ایک تکلف کا لفظ ہے نا، جو ہم نے آج تکلفات کو اپنے اوپر تان لیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ عربی زبان کی ڈکشنری میں جو تکلف ہے وہ لفظ کن معنوں میں آتا ہے. تکلف تکلیف کے معنوں میں بھی آتا ہے. کلفا وبانی کسی چیز سے اس کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ کام لینا، یا مشکل کام کا حکم دینا. جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو تکلیف دو قسم کی ہوتی ہے، محمود بھی ہوتی ہے اور مذموم بھی ہوتی ہے. محمود یہ کہ کسی کام کو اس کے لیے سر انجام دے کہ وہ اس پر آسان ہو جائے اور اس سے اسے محبت ہو جائے. اور یہی شرعی تکلیف ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حلال اور حرام کے قاعدے مقرر کیے ہیں، جو احکامات مقرر کیے ہیں، ہم اس کے مکلف ہیں. الحمدللہ ہم اتنی تکلیف اٹھا سکتے ہیں، اتنی ہمارے اندر استطاعت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام کی ہے تو اس سے بچنا ہی ہمارے جسم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی، ہم اتنا کر سکتے ہیں. روزے فرض کیے، ہم دن سے رات تک کے بھوکے رہ سکتے ہیں. الحمدللہ اتنی تکلیف دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اس سے زیادہ نہیں. اور مذموم وہ ہے جسے تکلف کہتے ہیں، یعنی بناوٹی تکلیف یا بناوٹ کرنا، یعنی اپنے آپ کو وہ بنا کر پیش کرنا جو آپ ہے نہیں. اپنے اوپر زبردستی زیادہ کی تکلیفیں لاد لینا، یا اپنے آپ کو وہ بنا کر پیش کرنا جو آپ اندر سے ہے نہیں. آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے کہ ہاں ہم دیندار ہیں، ہم کعبہ کے متولی ہیں جو کفار مکہ کرتے تھے، ہم مسجد کے متولی ہیں، ہم دین کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم مسلمان ہیں. شو کر کے دکھانا. ایک دفعہ ایک صحابی پراگندہ بالوں کے ساتھ آئے، یعنی ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بھی شکن آلود تھے. رسول اکرم نے کہا کہ تم نے اپنا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس طرح سے پراگندہ بالوں کے ساتھ رہنا یہ تو شیطانی علامت ہے، یعنی شیطان کا کام ہے. یہ تو شیطان اس طرح سے رہتا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا تم اپنے بال سنوار لیتے اور کپڑوں کو صحیح کر لیتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صاف ستھرے رہنے والے تھے، بہت زیادہ. ایون آپ سفر میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کنگا اور سب چیزیں جو سفر میں ضرورت ہوتی ہے وہ سب ساتھ میں رکھتے تھے. اور آپ اتنے نفاست پسند تھے کہ آپ کی جو سر پر کا کپڑا ہوتا تھا، جو آپ کا امامہ تھا یا جو بھی تھا جو آپ سر پر باندھتے تھے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کپڑا رکھا ہوتا تھا کاٹن کا، جو اگر سر میں تیل لگا ہو یا جو سر کی گندگی ہے تو وہ اس کو لگے اور آپ کا جو اصل امامہ ہے وہ گندا نہ ہو. سبحان اللہ. آپ سوچیں، سب سے زیادہ صفائی پسند تھے رسول اکرم. لیکن آج ہم نے کیا کر لیا ہے کہ جو جتنی برے حال میں رہے گا وہ اتنا دیندار، وہ اتنا اچھا. اگر آپ میں نے تو 8 دن سے کنگھی بھی نہیں کی، میں نے تو 4 دن سے کنگھی نہیں کی، میں تو یہ بھی نہیں کھاتی، میں تو ایسا بھی نہیں کرتی، میں تو 10 دن سے نہائی نہیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو صاف ستھرے رہنا بہت پسند ہے. اصل بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اور مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد یہاں پر دین کا کام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، سارے لوگ اس میں آتے ہیں. کہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ سے ڈرے. اور اسی سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلیں گے.
یہ ظاہری ریچولز کو راستوں میں سبینے لگا کر محرم کے مہینے میں سبینے لگانا، اس کو ڈیکوریٹ کر کے پانی پلانا، کہ بس اس کو تم نے سمجھ لیا دین کا کام. ظاہری چند ریچولز کو ادا کر کے تم سمجھتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ نہیں. تو حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو تم اس شخص کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے جو اللہ پر ایمان لائے، جو آخرت پر ایمان رکھے، جو اللہ کے راستے میں وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے. لا یستوون عند اللہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ظاہری ریچولز کو انجام دینے والے اور اندر سے یعنی اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ ظاہری کام برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. چند نمائشی مذہبی اعمال کو انجام دینے کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں. اور کچھ لوگ واقعی میں نیکیوں کا ڈھونگ بھی کرتے ہیں، رچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی توفیق دے. تو کسی زیارت گاہ کی، کسی مدرسے کی، کسی مسجد کی سجادہ نشینی یا تولیت، یعنی اس کے متولی ہونا، اس کے ذمہ دار ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے اوپر ٹھپا لگ گیا ہے یا آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ ہاں آپ جنتی ہی ہیں. نہیں، یہ تو کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، دو صحابہ کا ہم کو ذکر ملتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف، غالباً اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو. دونوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں انہوں نے کئی لوگوں کو جہنم میں دیکھا، لیکن انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. وہ کہتے کہ ہم نے کئی لوگوں کو جن کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ان کو جہنم میں دیکھا، اور مرتے دم تک کوئی نہیں بتا سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے. جو ایک صحابی تھے، جہاد میں تھے شامل وہ، اور کتنا بڑا درجہ ان کو مل سکتا تھا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو جہنم میں ہے. تو اس لیے لڑ رہے تھے کہ ان کی بہادری کی داد دی جائے. انہوں نے اس لیے جنگ کی کہ لوگ ان کی تعریف کریں. کیا فائدہ ہوا؟ تو بعض اوقات لوگ اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے بھی ظاہری چیزوں پر چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. کیا فائدہ ایسا کر کے؟ ساری جدوجہد بھی گئی، ساری ریاضت بھی گئی، اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا. تو یہ ظاہری ریچولز یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. جو لوگ دنیا کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے لوگوں کا ان کو عزت اور احترام ملنا، یہ دنیا میں کوئی ایسے کام ملنا جو شرف اور تقدس والے ہیں، اس کو وہ سمجھتے کہ ہم کو اللہ کی طرف سے قدر و منزلت مل گئی. ایسا نہیں ہے. آپ جب تک اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ آپ کا دل ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے. ظاہری چیزوں کو ہم اپنی کامیابی کی ضمانت نہیں سمجھ سکتے. یہ ظاہری طور پر اگر کوئی شخص ہمیں متقی نظر آ رہا ہے جس کا بہت الحمدللہ لمبی داڑھی ہے، آج کل داڑھی پر تو ہم جا ہی نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو فیشن ہے داڑھی رکھنا، ہے نا. اسلام کی وجہ سے لوگ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، مسلمان فیشن کی وجہ سے داڑھی رکھ رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے. تو ظاہری ریچولز کو کر لینا کسی کے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے. کوئی کتنے بھی اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کوئی سید خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، رسول اللہ کے خاندان کا ہی کیوں نہ. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اے رسول کی پھوپھی صفیہ اور اے رسول کی بیٹی فاطمہ، وہاں مجھ سے کچھ نہ مانگنا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. ہم سمجھتے کہ ہمارا خاندان بڑا ہے، ہم فلاں فلاں خاندان کے ہیں، ہم رسول اللہ کے خاندان کے ہیں، ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں. اور اتنا اس پر فخر اور غرور کے سیدانی ہیں ہم، یعنی ہم نجیب الطرفین کہتے ہیں. کوئی خاندان میں ملاوٹ ہی نہیں ہوئی. تو کیا تمہارا یہ نجیب الطرفین ہونا اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کی ضمانت ہے؟ نہیں. وہاں تو بلال کامیاب ہوں گے رضی اللہ عنہ، وہاں تو خباب بن ارد کامیاب ہوں گے، جو غلام تھے اس زمانے کے، جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی خاندانی مرتبہ اور مقام نہیں تھا ان لوگوں کا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہیں. تو آپ کا خاندان بڑا ہونا، آپ کسی عہدے پر فائز ہونا، کسی مسجد کے متولی ہو، کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، تو یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر اللہ سے محبت کتنی ہے، آپ نماز قائم کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا یقین ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا. تو کل قیامت کے دن کسی کو امتیازی نشان نہیں لگا ہوگا کسی پر کہ ہاں یہ مسجد کے متولی آ رہے ہیں، یہ مدرسے کے ذمہ دار آ رہے ہیں، یہ دنیا میں بہت متقی تھے، اپنے آپ کو انہوں نے بہت سی چیزوں سے روک رکھا تھا. نہیں، وہاں تو اصل ہمارا اخلاص دیکھا جائے گا، ہماری نیت دیکھی جائے گی. تو ہم نے کیا کر لیا ہے کہ کچھ خاص موقعوں پر ہمارے بزرگوں کے یا جو لوگ ہمارے خاندان سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، سجادہ نشینی ہے یا کچھ خاص رسم و رواج ہے،
نمائشی کام جن کو بڑی شان سے کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بس بڑے کام ہیں، اسی سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایسی جگہوں کے جو کنٹرول ہے وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو اسلامک ریچولز کو کر لینا، ظاہری چیزوں کو کر لینا، ظاہری چیزوں پر فوکس کرنا، اور روح سے خالی کام کوئی فائدے کی نہیں. جو کہا تھا نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اذانیں تو ہوتی ہیں مساجد میں، مسجدیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، لیکن آج وہ نمازی ہی نہیں رہے ویسے دل والے جیسے صحابہ تھے، جیسے ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں. ہم نے ظاہری ریچول کو دین سمجھ لیا ہے، ہم ظاہریت پر پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھیں اسی لیے علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو دیواروں پر لگانا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے. کیوں؟ اگر آپ نے اپنے گھر میں بڑے بڑے توغرے لگا رکھے ہیں قرآن کی آیتوں کی، لیکن آپ کی زندگی پورے قرآن سے خالی ہو، تو کیا فائدہ وہ بڑے بڑے پوسٹر لگا کے قرآن کے؟ آپ بتائیے، ہے نا؟ اگر آپ 24 گھنٹے سر پر دوپٹہ اوڑے رہتے ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باتھ روم میں بھی سر سے دوپٹہ نہیں نکالنا چاہیے کہتے ہیں، اور اتنا اسٹک ہوئے ہوئے ہیں اپنی پرانی باتوں پر جو بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اصل دین یا روح سے خالی ہے. کہتے ہیں، میں نے یہاں تک سنا کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شوہر کے سامنے بھی سر سے دوپٹہ نہیں نکالنا چاہیے. اب بتائیں کیا ہم نے اپنے سٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں؟ چاہے وہ باہر بیچارہ شوہر فتنے میں پڑتا رہے، اس کو باہر اتنی ہر جگہ خوبصورتی نظر آتی ہے، ہر بیوی وہ 24 گھنٹے سر پہ دوپٹہ اوڑے رہے، اس کے سامنے کھلے ہی نہ. تو کیا سر پر دوپٹہ اوڑھنا ہی نیکی کی علامت ہے؟ آپ بتائیں. نہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بہت ہی بہترین لباس زیبتن کے جو بہت مہنگا تھا، اور آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پہنا اور بعد میں کسی کو گفٹ کر دیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اچھا لباس پہننا کوئی بری بات نہیں، آپ کی استطاعت ہے تو آپ پہنیں، ہاں بس شو آف نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. ہم نے دین کے کچھ اسٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں، پیمانے، جو اس پر پورا اترتے بس ہم اس کو دیندار سمجھتے ہیں، اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے اس کو ہم دیندار نہیں سمجھتے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ بہت اسٹرگل کریں، دیکھیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حلال کو اپناتے ہیں، حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو باہر فیلڈ میں بھی نکلنا پڑتا ہے، دنیاوی کام کاج بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہماری نظروں میں اچھے نہیں ہوں گے. اور ایک شخص اپنی چھوٹی سی جگہ پر رہ کر صرف وہیں پر اپنی نیکیاں کر رہا ہے، اس کو ہم بڑا درجہ دے دیں گے، اور اتنا ہم اس میں ایکزیجریشن سے کام لیتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والے کو ہم پتہ نہیں کہاں آسمان پر بٹھا دیتے ہیں. اسی سے تو منع کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو بے جا تعریف یا پھر کچھ اور سمجھ لینا. رسول اکرم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ رسول اکرم آئے اور صحابہ اٹھ کھڑے ہوں، حالانکہ صحابہ کو کتنی محبت ہے، آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر رسول اکرم کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا. کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ جب وہ آئے اور لوگ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو آپ نے اس کے لیے وعید، وارننگ دی ہے آپ نے اس کے لیے. تو ظاہری ریچول کو دین نہ سمجھیں، بلا وجہ کے تکلفات اپنے اوپر عاری نہ کر لیں، یعنی وہ تکلیف مت اٹھائیں جو آپ اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں، جو آپ ہمیشہ نہیں اٹھا سکتے. اب دیکھیں کچھ لوگ گفتگو میں بہت تکلفات کے عادی ہوتے ہیں، بہت ہی ناپ تول کر گفتگو کریں گے، یہ بناوٹی باتیں سامنے سب لوگوں کی اور پیچھے کچھ اور. میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھوں گی جس سے بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے یعنی تکلف کرنے والے، اور آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، تکلف، بناوٹی، ظاہری دکھاوا، یعنی لوگوں کے سامنے کچھ اور اندر کچھ اور. اور ایک اور حدیث ہے، احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، ٹھٹا لگانے والے، بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہوں گے. اب آپ دیکھیں کتنے بار تکلف کا لفظ آیا ہے. تو یہاں پر کفار مکہ کو یہ زعم تھا کہ ہم تو کعبۃ اللہ کے معمار ہیں، ہم نے تعمیر کیا ہے کعبہ کو، ہم اس کے متولی ہیں. حالانکہ وہ شرک بھی کر رہے تھے، بتوں کو نصب کر رکھا تھا، وہاں پر ظلم بھی کرتے تھے وہاں کے لوگوں پر، لیکن پھر بھی ان کو زعم تھا کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں. لیکن ان کا وہ عمارت بنانا کوئی کام نہیں آیا. آج مسجدیں بنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، فلاں مسجد ہم نے بنوائی ہے.
تو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے بنائی ہے. آپ کے اندر تقویٰ کتنا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم نے یہ چند ظاہری ریچولز کو اپنا کر یہ سمجھ لیا کہ تم ایمان والوں کی جیسے ہو جاؤ گے، یہ تم نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے. اور آج ہمارا سارا جو ڈیپینڈ ہے ہمارا معاملہ وہ اسی پر ہے یقیناً. یہ سچی دینداری تو وہی ہو سکتی ہے جو اسلام کی نعمت کو قبول کر کے اصل اللہ کا تقوی اختیار کرے، رشد و ہدایت حاصل کرے. یہ اصل لوگ ہوں گے جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہوں گے. تو ہم کو اصل میں اعمال صالحہ انجام دینے ہیں. ہمارا کسی دینی عہدے پر ہونا یا ہمارا مدارس اور مساجد کو تعمیر کرنا ضروری نہیں کہ وہی ہمارے کام آئے گا. اگر ہماری نیت خالص ہو اور ہمارے اعمال صالح ہو تو یہی چیز ہمیں نفع دے گی. ہمارے ظاہری ریچولز ہم کو فائدہ نہیں دیں گے کہ ہم نے کتنی سبیلیں لگائی، ہم نے کتنے لوگوں کو پانی پلایا، نہیں. اور ایک اور بات دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جیسے ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے عالمہ کا، جو کانسیپٹ ہے، ابھی بہت سارے لوگوں نے ہم کو مشورہ دیا تھا کہ جیسے ہمارا جو انسٹیٹیوٹ چلتا ہے فہم قرآن انسٹیٹیوٹ، اور ہم وہاں پر سارے کورسز الحمدللہ چلاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو اس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو عالمہ کورس کا نام کیوں نہیں دیتے، بہت زیادہ لوگ آئیں گے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، بہت زیادہ لوگ اپنے بچوں کو یا لیڈیز کو داخل کروائیں گے. اصل ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا بن گیا ہے کہ جو عالمہ کا ٹائٹل، ہم اس کی اہمیت کو بالکل ڈینائی نہیں کرے. الحمدللہ جو لوگ عالمہ کا کورس کرواتے ہیں بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ دین کی تعلیم دیتے ہیں نا. لیکن ہم عام لوگوں کی بات کریں کہ جو عام لوگوں کے ذہن میں جو کانسیپٹ بن گیا ہے عالمہ کا، کہ آپ عالمہ بن گئے مطلب اب آپ دنیا سے بے نیاز ہو گئے. اب دنیا کی تمام جو اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ نعمتیں ہیں وہ آپ کے اوپر حرام ہو گئی. نہ آپ ہنس سکتے، نہ آپ بول سکتے، نہ آپ انجوائے کر سکتے لائف کو، نہ آپ اچھا لباس پہن سکتے. اور ذرا غلطی سے بھی اگر آپ نے پھسلنے والا دوپٹہ پہن لیا اور وہ سر سے ڈھلک رہا ہے، ہاں دیکھو عالمہ ہے اور سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے، ارے دیکھو عالمہ ہے اور لپسٹک لگائی ہے، عالمہ ہے ان کا میک اپ تو دیکھو کتنی جیولری پہن رکھی ہے، کتنی زینت اختیار کر رکھی ہے، کتنا بھڑکدار اور کام والا لباس پہن رکھا ہے، کامدار لباس پہن رکھا ہے. یہ ہمارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جملے آپ بتائیے. ہماری مجلسوں میں اور میں نے کئی وہ لڑکیوں سے جب میں نے بات کی تو وہ لڑکیاں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے کسی شادی میں جانا اتنا مشکل اور تکلیف دہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم گھر میں رہنا گوارا کرتے ہیں. یعنی ہم کو دنیا سے کاٹ کر رکھ دیے گئے. وہ یعنی لوگ سمجھتے کہ ہم نے عالمہ کا کورس کیا تو اب ہم پر دنیا کی ہر نعمت حرام ہو گئی ہے، نہ ہم انجوائے کر سکتے ہیں، نہ ہم نارمل لوگوں کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ کیا ہم نے بنا رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم تھے؟ آپ رسول اکرم کی زندگی دیکھیے، جب صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو ان کی مرضی کی بات، ان کی پسند کی بات کرتے تھے. جب صحابہ کہنے لگے کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، ابو بکر نے اپنی پسند بتائی، عمر رضی نے اپنی پسند بتائی، تو رسول اللہ نے بھی اپنی پسند بتائی. یعنی آپ ہمیشہ یہ نہیں کرتے تھے کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر صرف مسلسل 24 گھنٹے واعظ و نصیحت ہی کرتے رہیں، ہنسنا بولنا چھوڑ دیں. بعض اوقات رسول اکرم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی ہے کہ نہیں ہوا؟ یا نہیں ہوا؟ عائشہ رضی اللہ کہتی کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ باتوں میں مشغول ہوتے، ہم سے بات نہیں کرتے رہتے تھے، لیکن جیسے بلال اذان کے لیے آواز لگاتے آپ اجنبی ہو جاتے تھے. یعنی ایک اللہ کی عبادت کا آپ کے لیے ٹائم مخصوص تھا، اس میں آپ اللہ کی عبادت میں پھر آپ فوکس ہو جاتے تھے، پھر دنیا سے آپ کو دلچسپی نہیں رہتی تھی. لیکن اس کے علاوہ آپ نے عائشہ رضی اللہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، ریس لگائی. آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کھیل دکھاتے رہے عید کے دن جو حبشی کرتب دکھا رہے تھے. آپ نے کسی عورت نے کوئی چیز مانگی اور پردے کے پیچھے سے ہاتھ اپنا دیا تو کہا کہ اگر یہ عورت کا ہاتھ ہے تو اس پر مہندی، ناخنوں کو مہندی لگا لی ہوتی. کیا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کانسیپٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اور دین کیا ہے کہ ظاہری چیزوں کو اپنا لینا بس، یا زندگی کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے لطف اٹھانا، اس کو انجوائے کرنا. تو یہ جو عالمہ کا نام دے کر ہم نے کیا کر دیا کہ اپنی ان لڑکیوں پر زندگی کی نعمتیں ہی حرام کر دی. ہم دنیا والے دین والوں کو بھی چین سے جینے نہیں دیتے ہیں. خود بہت انجوائے کریں گے، خود تو ہر آزادی، ہر اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھی آگے اس کو بھی کراس کر لیں گے. لیکن اگر کسی نے دین پڑھا ہے تو اس کو لمیٹڈ کر دیں گے اس کی جگہ پر کہ نہیں تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم تو جائز چیزوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ کر دیں گے. یہ ہمارا معاملہ ہے. کیوں ایسا کیا ہم نے؟ اب دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کا ایمان ایسا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی.
آپ نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ چینج کر لیتا ہے. ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ ایک آدمی کو انہوں نے راستے سے چلتے دیکھا اور وہ جھک کر چل رہا تھا. تو پوچھے کہ جھک کر کیوں چل رہے, کیوں مردہ چال چل رہے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جھک کر چلنا, جیسے ہائے میں ایسی, ہائے میں ویسی, مجھے تو, میں تو یہ بھی نہیں کھاتی, میں تو وہ بھی نہیں کھاتی, میں تو رات بھر نماز کے لیے جاگتی رہی. تو کہا کہ امیر المومنین اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مردہ چال چل کر, جھک کر چل کر, جیسے ہم بنا لیتے ہیں اپنی چال کو, ہاں میں بہت اچھی ہوں, یہ بتانے کے لیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پیٹھ پر ایک درہ لگایا جو کوڑا ان کے ہاتھ میں تھا. کہا کہ رسول اللہ اس طرح سے چلتے تھے, جب چلتے تو اسٹریٹ چلتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ کہتی کہ عمر رضی اللہ جب ڈانٹتے تو خوب ڈانٹتے اور مارتے تو اچھی طرح مارتے تھے, یعنی خوب طاقت سے. اس شخص کو اپنے پیچھے سے درہ لگایا ایک, اور کہا کہ تقوی ہاں ہونا, تقوی دل میں ہوتا ہے, چال سے نہیں پتا چلتا. تو ہم نے جو ساری دین کو ہم نے ظاہری ریچولز میں ڈھال لیا ہے, بس ظاہری پرسنالٹی ہم کو ایسی نظر آئے, ختم, وہ دیندار ہے. ہم نے ایک کرائٹیریا فٹ کر رکھا ہے, یہ ایک اصول بنا لیا, یہ ایک اسٹینڈرڈ, ایک پیمانہ بنا لیا کہ اچھا اس سانچے میں جو ہم کو ڈھلا ہوا نظر آئے گا, اچھا سر پر دوپٹہ لپیٹا ہوا, یا اچھی لمبی داڑھی, یا بہت اونچا پجامہ, تو بس وہ بہت دیندار ہے. اور اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے اور سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا, خواتین ہیں, اگر سر پر دوپٹہ نہ اڑے, یہ دیندار نہیں ہے. ہم نے اپنے پیمانے سیٹ کر رکھے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تقوی ظاہری چال ڈھال سے نہیں ہو سکتا, یہ تو دل میں ہوتا ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے لباس پر کئی جگہ پیچز لگے ہوئے تھے, پیوند لگے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت موٹا کپڑا پہنتے تھے, اور ان کی بیٹی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ ابا جان اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر بنا دیا ہے, آپ مسلمانوں کے امیر ہیں, اچھا لباس تو پہنیے. تو کہا کہ بیٹی یہ موٹا لباس بہت اچھا ہے, کھدر کا, یہ پسینہ اچھے سے جذب کرتا ہے اور پہننے میں بھی آسان ہے. سبحان اللہ, کیسی ان کی سادگی تھی ان لوگوں کی. تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ امیر المومنین جب آپ شہر میں داخل ہو رہے ہوں گے تو آپ اپنا لباس چینج کر لیجیے, کیونکہ وہاں بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے. نصارہ یعنی جو عیسائی ہیں ان کے بڑے بڑے فادر, بشپ, پادری, وہ وہاں آپ کا استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. تو کہا کہ اچھا لباس, تم کیا سمجھتے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لباس اور اس کی وجہ سے عزت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے, لباس کی وجہ سے نہیں. سبحان اللہ, یہ تھا صحابہ کا کانسیپٹ کہ وہ اسلام کو اور قرآن کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے تھے, ظاہری ریچولز کو نہیں, ظاہری دکھاوے کو نہیں. یہ تھا ان کا تقوی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک ہے کھلے ہاتھ سے صدقہ کرنا اور ایک ہے چھپا کر صدقہ کرنا. تو وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی. تو آپ کی جو پرسنل نیکیاں ہیں وہ تنہائی میں ہو, جس کا صرف آپ کو اور اللہ کو علم ہو, آپ کے رب کو علم ہو. آپ کی جو پرسنل عبادات ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا, نمازیں, یا اس طرح کی جو بھی پرسنل عبادات ہیں, وہ اللہ کے اور آپ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک نہ بنے, تکلفات اپنے اوپر طاری نہ کر لیں اور اپنے کو مشکل میں نہ ڈالیں. انسان نہیں کر سکتا ایسا اور نہیں رہ سکتا ویسا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کچھ خواہشات, کچھ فطری جذبات رکھ دیے ہیں. اب دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کون ہو سکتا جو خواتین میں تقوی والا ہو, ہے نا. رسول اللہ کی بیوی تھی, قرآن کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی, رسول اللہ کے بہت سے معاملات کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی. لیکن وہ راستے میں سفر میں گئیں اور وہ ہار لے کر گئیں, اور ہار بھی پہنا, اور وہ ہار گم بھی ہو گیا اتفاق سے, اور بعد میں مل بھی گیا الحمدللہ. لیکن اس کی وجہ سے تیمم کی آیتیں نازل ہو گئی الحمدللہ. تو زیورات پہننا, یہ جویلری پہننا کوئی بری بات ہو سکتی ہے؟ اگر آپ عالمہ ہیں, آپ نے کوئی کورس کیا ہے دین کا, کہتے ہیں ہاں قرآن پڑھنے والے, دیکھو تو صحیح ان کو ان کی فیشن ہی نہیں دیکھی جاتی. اس طرح سے فقرے کسے جاتے ہیں قرآن پڑھنے والوں پر. اور کچھ لوگوں نے تو ایک نام دے دیا کہ یہ ماڈرن عورتوں کا ٹولہ ہے, کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ. یہ لوگ خود کیا جواب دیں گے کل اللہ تعالیٰ کو کہ ماڈرن ہونا بری بات ہے؟ اگر آپ بے حیا نہیں ہیں, اگر آپ بے پردہ نہیں ہیں, آپ حرام کام سے بچ رہے ہیں, آپ جدید چیزوں کو اپنا رہے ہیں. فیشن کیا ہے؟ فیشن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی معلوم ہوا فیشن کا معنی؟ ہم نے جاننے کی کوشش کی, یا ماڈرن ہونے کا معنی جانا ہم نے کبھی؟ تو اچھا لباس پہننا, اچھا رہنا,
کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کر دیا کہ ظاہری ریچولس کو دین سمجھ لیا اور اصل روح سے پھر ہم خالی ہو گئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو نماز کا گٹا یہاں پر نظر آئے تو پھر بہت دیندار ہیں، اور جن کو نماز کا گٹا نہیں ہے تو ان کو دیندار ہی نہیں سمجھتے ہیں. اب ہر ایک کو تو وہ گٹا نہیں آ سکتا، اور پھر آپ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ کو معلوم ہو، بس اتنا کافی ہے. تو آپ بتائیں مجھے کہ ایسے کون سے ریچولس ہیں جو آج ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، ظاہری چیزوں پر زیادہ جاتے ہیں، اور ہم نے دین کو اور کلچر کو ملا لیا ہے، رسم و رواج کو ملا لیا ہے، اور ظاہری چیزوں پر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. کہاں کہاں، کون کون سی فیلڈ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، اور عید مسلمانوں کا تہوار ہے، لہٰذا اس کو سیلیبریٹ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ لوگ جیسے کچھ چیزوں کو سیٹ کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں، اس لیے دیکھیں آج جتنی یہ جو درگاہیں ہیں، یا آپ نے ان کو بھی دیکھا ہوگا، غیر مسلم لوگ جب ان کے تہوار آتے ہیں تو کتنا سجاتے ہیں وہ اس کو. کہ رسول اللہ نے ہم کو کانسیپٹ دیا مسجدوں کو سجانے کا، اس طرح سے یہ ڈیکوریٹ کرنے کا نہیں. ہاں، عید پر آپ سیلیبریٹ کریے، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ ایک تہوار ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ مسجدوں کو ڈیکوریٹ کرنا، یہ کہاں ہمیں لکھا نظر آتا ہے؟ جی، یہ جو ہلدی کی رسم ہے، یہ تو ہم نے بالکل ایک کیمپین چلانا چاہیے ہم نے کہ اس کو ختم کرے. یہ نان مسلمس کی مشابہت میں آئے گا. ہلدی مہندی کی جو پارٹیز ہم نے کر لیا، آج کتنا دکھاوا اس میں اور کتنا شو آف، کتنا پیسہ خرچ ہے. جی، نظر نیاز چڑھانا، قبروں پر جا کر اس کو چراغاں کرنا. جی ہاں، موت کے وقت کے جو ریچولس ہم نے بنا لی ہیں. اور اچھا، ایک اور چیز، بہت اچھی بات آپ نے یاد دلائی کہ موت کے وقت اگر جو گھر والے اگر آپ کو وہ یعنی سر جھاڑ منہ پہاڑ کی طرح بہت زور سے روتے ہوئے نہ ملے تو کہیں گے ہائے، غم ہی نہیں ہوا اس کو تو بیچاری کو. یعنی ہم نے ظاہری طور پر رونے کو سمجھ لیا کہ بہت اچھا ہے، تبھی غم ہوا ہے. اور اگر کوئی صبر کر رہا ہے، برداشت سے کام لے رہا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، تو اس کو کہتے کہ ہائے کیسی مردہ دل، یہ کیسے سفید خون ہو گیا، اس کو تو محبت ہی نہیں تھی شوہر سے یا ماں باپ سے یا جو بھی جس کا بھی انتقال ہوا ہے قریب. جی بالکل، یہ جو صفائیوں کا ہم وہ نکالتے ہیں، یہ ہم نے بہت کچھ بنا لیا اسپیشل. زیادہ اصل جو کام ہے اس پر توجہ دینے کے بجائے ہم دوسرے کاموں میں توجہ دے دیتے ہیں. ابھی ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو بہت ہی صبر سے کام لیا انہوں نے. ظاہر سی بات ہے، بیوی سے بڑھ کر کس کو تکلیف ہو سکتی ہے، ماں باپ اور بیوی. تو لوگوں نے کہا کہ ہائے کیسا دل کا خون سفید ہو گیا ہے، یا اس کو تو یعنی محبت ہی نہیں تھی شوہر سے، کیسے کیا کہ پتھر دل کی ہے کہ رو بھی نہیں رہی ہے. آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا غم ہے؟ آپ نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ تو ہم نے ظاہری ریچولس کو، جب تک آپ زور سے روئیں گے نہیں تو کہتے ہیں کہ محبت نہیں ہے. یعنی ظاہری چیزوں پر ہم نے زیادہ فوکس کر لیا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ خود سوچیے اور غور کریے کہ کہاں کہاں ہم نے دین اور کلچر کو خلط ملط کر دیا اور ظاہری ریچول کو ہم نے دین بنا دیا، اور اصل دین یا اس کی روح کہیں پھر گم ہو گئی ہے یا پیچھے چلی گئی ہے. تو چند ظاہری ریچولس کر لینا دینداری کی علامت نہیں ہے. اصل اللہ کے نزدیک تو وہ چیز ہے کہ آپ کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، کتنے اللہ کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال جانتے ہیں. جی، نہ کسی کا خاندان اعلیٰ ہوگا تو وہ کام آئے گا، نہ کسی کا نسب اعلیٰ ہوگا تو کام آئے گا. اصل چیز ہے کہ آپ کتنے تقویٰ والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو تقویٰ والے ہوں گے. نہ خاندان کام آئے گا، نہ آپ کی ظاہری ریچول، ظاہری عبادت، وہ سب کوئی کام نہیں آئے گی. بس جو خالص اللہ کے لیے کیا تھا وہی کام آئے گا. تو اصل دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ جو حلال، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باجی کیا کریں، بچے دین مطلب وہ عبادت کی طرف نہیں آتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں بچے؟ تو کہا کہ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. حلال اور حرام کی پابندی کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بہت زیادہ حلال اور حرام کی پابندی کرتے ہیں. تو یہی تو متقی بچے ہیں اصل میں. ہم متقی کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ جو 24 گھنٹے بس قرآن ہاتھ میں لے کر ہے وہ متقی ہے. جو بچے دنیا کے کام کاج بھی کر رہے ہیں، حلال حرام کو بھی جانتے ہیں، حرام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، الحمدللہ یہ تو متقی ہے. سمجھے، یہ تقوی والے بچے ہیں الحمدللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہمارا دل کہتا ہے کہ 24 گھنٹے بچے قرآن یا کوئی دینی کتاب ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں تب وہ دیندار ہوں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں خود صحابہ کرام، ایک دفعہ ایک صحابی رسول اکرم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، معاذ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور میں فجر سے اپنے کام پر جاتا ہوں، مجھے ان کو بہت محنت کا کام تھا،
تو رسول اکرم نے معاذ کو بلایا کہ کیا تم کرتے ہو، نماز کتنی پڑھاتے؟ تو کہا کہ رسول اللہ عشاء کا وقت ہوتا ہے نا تو سب تو فارغ ہو جاتے، لہٰذا میں لمبی نماز پڑھاتا ہوں. کہا تھا کہ صحابہ کہتے کہ رسول اللہ اتنا غصہ ہوا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا. کہا کہ اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے. الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کیپیسٹی کے، کچھ کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی صبح جن کو ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، تو کیا تو لمبی نماز پڑھا کے لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا؟ اتنا غصہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ ہلکی نماز پڑھاؤ کہ جو سب کے لیے برداشت کے قابل ہو، اور اگر تمہیں لمبی نماز پڑھنا تو اپنی تنہائی میں نماز پڑھو، تہجد کی نماز لمبی کرو. ہم سمجھتے کہ صحابہ کرام 24 گھنٹے بس دین کی باتیں کرتے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے کام کاج میں بھی لگے رہتے تھے. دنیا کی زندگی انہوں نے گزاری ہے. آپ سوچیں کہ جو لوگ جہاد پر جاتے ہوں، جو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے گئے، ان کا کیا لیول ہوگا، بات کرنے کا ان کا انداز، ساری چیزیں. اور جو بزنس بھی کرتے تھے، بزنس میں بھی بہت ماہر تھے ماشاءاللہ. بزنس میں بھی انہوں نے بہت کامیاب بزنس کیا، لوگوں سے ڈیلنگ کی، جہاد کیا، بڑے بڑے ملکوں کی گورنری انہوں نے سنبھالی، اسٹیٹ کے گورنر بنے وہ لوگ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 24 گھنٹے بس قرآن لے کر بیٹھ جاتے تھے، یا 24 گھنٹے بس صرف کوئی دینی لیکچر لیتے رہتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. دنیا کی زندگی میں انوالو ہو کر حلال اور حرام کی تمیز کرنا، یہ اصل دینداری ہے. تو آج کے دور میں اگر ہماری جو جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، الحمدللہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں، الحمدللہ جائز اور ناجائز کے فرق کو سمجھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے پابند ہے، الحمدللہ لغویات میں نہیں پڑھتے. تو الحمدللہ یقین جانیے کہ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ ایسے بچوں کی ماں ہیں. بلا وجہ ان پر اور مزید ان کو فورس مت کریے کسی اور چیز کے لیے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ریچولس میں اور اس میں فرق کو محسوس کر سکیں، دین کے معاملات کو، اور ظاہری چیزوں پر نہ جائیں، کیونکہ ظاہری کام، ظاہری چند نیک عمل انجام دینے سے آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہو جائیں گے. اصل چیز آپ کا تقویٰ ہے اور خلوص ہے، اور اصل چیز جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو بتائی ہے، جو طریقے عبادت کے، وہ طریقہ ہے، خود ساختہ طریقہ نہیں. مسجدوں کو خوب ڈیکوریٹ کر لینا، یا آپ مسجدوں کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ نے رات بھر لگا دی، تو یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے، مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھا جائے، مسجد کی خدمت کی جائے، لیکن اصل مسجد کو آباد کرنا کیا ہے کہ اس کو نمازوں سے آراستہ کیا جائے. آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو مسجدوں کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تو بہت انتوزیاسٹک ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہلا گلا ہوتا ہے اور بہت کام میں لگے رہتے ہیں لائٹنگ لگانے کے لیے، اور وہ گرین اور ریڈ کلر کے جو ہوتے ہیں جھنڈے لگانے کے لیے. لیکن نماز کی بات آتی ہے تو فجر اور عشاء میں سب غائب، بلکہ 5 نمازوں میں بھی غائب ہوتے نظر ہی نہیں آتے ہیں. تو مسجد مرس یا خواہ کہ نماز ہی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج مسجدیں رو رہی ہیں بیچاری کہ کوئی نماز ہی نہیں آتے ہیں، خالی ہوتی ہیں صفیں مسجد کی. تو اصل تو مسجد کو آباد کرنا، مسجدوں میں نمازیں پڑھنا، یہ اس کی آباد کاری ہے، نہ کہ اس کو سجانا سنوارنا، ظاہری چیزوں پر فوکس کرنا. یہ اصل دینداری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہمیں اصل دین کی روح کو سمجھنے والا بنائے، نہ کہ اس کی ظاہریت کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.